پوری عوام آج عمران خان اور پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑی ہے، لیکن مقتدر طبقے اور سیاسی اشرافیہ اور ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے اس کے خلاف کرنے والی سازشوں والے لوگ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، نہ عمران خان ہونا چاہیے نہ پی ٹی آئی ہونا چاہیے۔ یہ انتہائی غلط فیصلہ ہے، یہ ایک قسم کی سہولت کاری کی ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو ہرانا مشکل ہے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا مقابلہ کرنا مشکل ہے۔ تو جو سیاسی بونے ہیں ان کو صرف سپورٹ کرنے، ان کو فیور کرنے اور ان طاقتور طبقوں اور حلقوں کی آشیرواد حاصل کرنے کے لیے الیکشن کمیشن نے انتہائی جانبدارانہ فیصلہ کیا ہے۔ اور آج سپریم کورٹ نے، آپ کو یاد ہوگا، جیسے 100% امید رکھتا ہوں اس کیس میں کچھ بھی نہیں ہے، یہ ڈسکریمنیٹری قسم کا فیصلہ ہے، اس میں امتیازی سلوک ہوا ہے، اس میں قانون کا دوہرا معیار استعمال ہو رہا ہے، تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ان کا ایک رویہ ہے اور ہمارے ساتھ دوسرا رویہ ہے، یہ سب کچھ نظر آ رہا ہے، یہ بائسڈ ہیں، یہ بدنیتی ہے ان کی، اور اس بدنیتی پہ جب فیصلے کریں گے تو اس کے اوپر ہم تنقید بھی کریں گے اور اس کے خلاف قانونی چارہ جوئی بھی کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں سمجھتا ہوں کہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے فیصلہ کیا ہے یہ انتہائی غلط فیصلہ ہے، یہ ایک قسم کی سہولت کاری کی ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو ہرانا مشکل ہے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا مقابلہ کرنا مشکل ہے۔ تو جو سیاسی بونے ہیں ان کو صرف سپورٹ کرنے، ان کو فیور کرنے اور ان طاقتور طبقوں اور حلقوں کی آشیرواد حاصل کرنے کے لیے الیکشن کمیشن نے انتہائی جانبدارانہ فیصلہ کیا ہے۔ اور آج سپریم کورٹ نے، آپ کو یاد ہوگا، جسٹس سطر مد اللہ صاحب نے یہ سوال کیا، کیا آپ نے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو چھوڑ کے صرف ایک پولیٹیکل پارٹی کے انٹرا پارٹی الیکشن کے اوپر اعتراض کر دیے؟ اور آپ کو پتہ ہے کہ اے این پی نے ابھی 1 سال ہو گیا کوئی الیکشن نہیں کرائے، ہم نے تو اپنے وقت پہ پراپر الیکشن کرائے اور اس کو ڈیو پروسیس کیا، اور الیکشن کمیشن نے پچھلے ہمارے الیکشن کو جو خان صاحب چیئرمین تھے اس کو جو غلط طریقے سے فیصلہ کیا وہ فیصلہ بھی انتہائی میں سمجھتا ہوں افسوسناک تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ والا فیصلہ جو سوچ سمجھ کر کے آئین اور قانون کو مد نظر رکھ کے فیصلہ کیا، اس کو ڈسٹرب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی نہ کسی حوالے سے آپ ان لوگوں کے لیے سہولت کاری کر رہے ہیں جو ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ قابل افسوس ہے، انشاءاللہ ہم اس کو فوری طور پر چیلنج کریں گے۔ میں امید رکھتا ہوں کہ عدالتوں سے ہمیں ریلیف ملے گا۔ آپ نے دیکھا سائفر والا کیس 5 مہینے سے، جو کہ ایک قابل ضمانت ایک کیس تھا، اس کو اس قدر سیریس بنا کے پیش کیا گیا، جناب اس میں تو سزائے موت ہے۔ آج سپریم کورٹ کے پاس جب گئے، سپریم کورٹ نے جب سوالات کیے تو پراسیکیوٹر کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کس طرح ہمارے ادارے عدلیہ کو استعمال کر رہے ہیں، کس طرح الیکشن کمیشن استعمال ہو رہا ہے۔ یہ قابل افسوس آرڈر ہے، قابل افسوس دن ہے۔ میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ ہمیں ریلیف ملے گا۔ یہ مقابلہ نہیں کر سکتے، ایسا کوئی الیکشن جو پی ٹی آئی کے بغیر ہوگا اس کی کوئی لیگل حیثیت نہیں ہے۔ یہ وقت سے پہلے الیکشن کو پہلے ہی متنازع کر چکے ہیں، اور پچھلے 2 دن میں جو کچھ واقعات ہوئے ہیں تو کیا الیکشن کمیشن سو رہا تھا؟ ان کو نہیں پتہ؟ اور ان کا فراڈ دیکھیں، کل ہم نے 4 کمپلینٹس فائل کی، آج ان کے ڈی جی لاء نے آ کر کہا ہمارے پاس تو کوئی کمپلینٹ ہی نہیں ہے۔ رجسٹر ان کے پاس باقاعدہ نمبر لگے ہوئے تھے، ڈائری نمبر لگے ہوئے تھے، ہم نے رجسٹرڈ کرائے۔ آج جب ہم مل کے آئے تو انہوں نے کہا جی ہم سارے آپ کے مسائل حل کریں گے، لیکن وہ سارا کے سارے وہ سلسلے جاری ہیں ابھی تک۔ یہ ساری چیزیں شو کرتی ہیں کہ الیکشن کمیشن ایک پارٹی بنا ہوا ہے۔ الیکشن کمیشن نے ملی بھگت کر کے یہ والا جو فیصلہ کیا ہے یہ انتہائی افسوسناک ہے۔ سر جی بتائیے گا کہ آج کا جو فیصلہ آیا ہے اس میں نا بیرسٹر گوہر صاحب اب آپ کے چیئرمین نہیں رہے، اور دوسرا انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو سیکرٹری جنرل ہیں وہ عمر ایوب صاحب، جو ریکارڈ آپ نے دیا ہے وہ اس میں جو ہے عمر ایوب صاحب نہیں ہے بلکہ اسد عمر صاحب ہیں، اور انہوں نے کہا ہے نیاز اللہ نیازی صاحب جو ہے وہ آپ کے چیف الیکشن کمشنر پی ٹی آئی کے نہیں بن سکتے، کیونکہ ان کے لیے جو ہے نا ایک اور بندہ جو پہلے تھا وہ 5 سال کی مدت ہوتی ہے، تو 5 سال سے پہلے آپ اس کو نہیں ہٹا سکتے۔ کیا کہیں گے سر؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ پارٹی کے انٹرنل افیئرس ہیں، انٹرنل افیئرس میں کوئی انہوں نے آ کے چیلنج کیا، کیا انصاری صاحب نے کہا کہ مجھے کیوں الیکشن کمیشن سے ہٹا دیا یا کیوں مجھے نہیں بنایا، اور کیا کسی نے آ کر کے اعتراض کیا کہ میں پارٹی کا ممبر ہوں
اور جناب ہمیں اس بندے کو ایسے کیوں بیہیو کیا گیا، کیا اسد عمر صاحب یہاں پٹیشنر بن کے آئے ہیں؟ بھائی بات یہ ہے کہ یہ پارٹی کا انٹرنل ایشو ہے، کس کو ہم نے بنانا ہے کس کو نہیں بنانا، فیئر الیکشن کرائے ہیں، نامینیشن فارم لیے ہیں، ایک پارٹی کا بندہ کوئی آیا ہی نہیں ہے، آپ نے خود کہا الیکشن کراؤ، آپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ہم نے الیکشن کرایا، آپ کہتے ہو کہ آپ اس کو ہٹا ہی نہیں سکتے، نہ اسد عمر کو ہٹا سکتے ہو، نہ چیف الیکشن کمیشنر کو ہٹا سکتے ہو، نہ کوئی اور کارروائی کر سکتے ہو، پھر تو پارٹی کس مقصد کے لیے؟ تو اس کا مطلب ہے وہی ساری چیزیں جو باقی پارٹیز نے کی ہیں وہ درست ہیں، جبکہ یہ جو کچھ ہے وہ درست نہیں ہے۔ یہ سامنے نظر آ رہا ہے جان بوجھ کے ہمیں صرف اور صرف سائیڈ لائن کرنے اور کارنر کرنے کے لیے۔ اچھا یہ سارے کام اب دوبارہ الیکشن کے لیے آپ 6 مہینے دے دیے اے این پی کو پچھلی دفعہ، تو بھائی ہمیں تو آپ نے 20 دن نہیں دیے، 20 دن میں کہا کہ فوری طور پر چینج کرو، تو آپ بھی ہمیں 2 مہینے دے دیتے کہ جائیں آپ پہلے الیکشن لڑو اس کے بعد آپ کو الیکشن کرا لینا۔ لیکن یہ ساری باتیں ظاہر کرتی ہیں یہ متعصب ممبران بیٹھے ہوئے ہیں، تعصب میں مبنی فیصلہ کیا ہے، اس کو انشاءاللہ قانونی طور پر ہم چیلنج کریں گے، اس کی کوئی لیگل ویلیو نہیں ہے۔ سر جی بتائیے گا کہ اب کیونکہ چیئرمین جو ہے وہ بیرسٹر گوہر نہیں رہے، تو پھر چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان ہی ہے جو ہے آج کے فیصلے کے مطابق جو آج فیصلہ ہے؟ دیکھیں اگر اسد عمر سیکٹری ہے تو پھر چیئرمین عمران خان ہی بنے گا نا، اس کو مان لینا چاہیے۔ بھائی ایک بندہ پارٹی چھوڑ گیا ہے، آپ زبردستی کہتے ہو کہ نہیں اسد عمر کو آپ سیکٹری رکھیں، تو گوہر صاحب کا الیکشن ہو گیا ہے، اب اس کو بھی آپ نے ہٹا دیا، تو پھر پی ٹی آئی کدھر گئی؟ تو آپ یا تو پھر کہتے ہیں کہ جی ہاں یہ شرطیں ہیں، ہم بیٹھ جاتے ہیں، آپ الیکشن آ کے کرا لیں۔ بھائی ان اپوزڈ الیکشن تھا، ان اپوزڈ میں کیا دھاندلی ہونی تھی؟ باقی ادھر کی باتیں اٹھائیں ادھر کی اٹھائیں، جو 40 سوال ہمیں دیے ہیں بھائی ان کو آپ 10 سوال دے دیں، باقی پارٹیوں کو کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، ساری پارٹیاں ختم کر دیں گے۔ تو کیا آپ الیکشن پروسیس کو اس طرح پولیوٹڈ کرنا چاہتے ہیں تاکہ آئینی طور پر جو ایک الیکٹڈ گورنمنٹ آئے گی اس کو آپ ہٹانا چاہتے ہیں؟ عوام آج عمران خان اور پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑی ہے، لیکن مقتدر طبقے اور سیاسی اشرافیہ اور ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے اس کے خلاف کرنے والی سازشوں والے لوگ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، نہ عمران خان ہونا چاہیے نہ پی ٹی آئی ہونا چاہیے۔ شعیب شاہین صاحب یہ بتائیے گا کہ اب جب آپ نے شروع میں ہی بتا دیا ہے کہ آپ اب عدالت میں جائیں گے، آپ کو کتنی امید ہے عدالت سے کہ یہ فیصلہ کسی قسم کا اس پہ اسٹے آ سکتا ہے یا یہ فیصلہ ریورس ہو سکتا ہے اور آپ کو پاکستان تحریک انصاف کو بلے کا نشان؟ 100% امید رکھتا ہوں، اس کیس میں کچھ بھی نہیں ہے، یہ ڈسکریمنیٹری قسم کا فیصلہ ہے، اس میں امتیازی سلوک ہوا ہے، اس میں قانون کا دوہرا معیار استعمال ہو رہا ہے، تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ان کا ایک رویہ ہے اور ہمارے ساتھ دوسرا رویہ ہے، یہ سب کچھ نظر آ رہا ہے، یہ بائسڈ ہیں، یہ بدنیتی ہے ان کی، اور اس بدنیتی پہ جب فیصلے کریں گے تو اس کے اوپر ہم تنقید بھی کریں گے اور اس کے خلاف قانونی چارہ جوئی بھی کریں گے،